اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلوات ہم نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، مہینہ ذی الحج کا شروع ہونے والا ہے۔ آج اس جمعے پہ قربانی کی فضیلت اور قربانی جو نہیں دیتے صاحب نصاب ہونے کے باوجود ان کے لیے اللہ کے رسول نے جو وعید سنائی ہے، اس حوالہ سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کرنا ہر مسلمان پہ جو صاحب نصاب ہے، اللہ کریم نے اس پہ واجب قرار دی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر کے اندر حکم دیا گیا، میرے محبوب فصلی لربک وانحر، کہ میرے محبوب آپ نماز پڑھیں اپنے اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے، اور قربانی دیا کریں۔ یعنی اس کے واجب ہونے کے لیے اس نماز سے مراد نماز عید ہے۔ پہلے عید پڑھیں، نماز ادا کریں، اس کے بعد قربانی ذبح کریں۔ اب جو بھی صاحب نصاب ہے، یہ جو فقہی مسائل ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کروں گا، وقت بھی مختصر رہ گیا ہے۔ جو فقہی حوالے سے کس پہ قربانی واجب ہے، کتنا مال ہو، پھر کن کن جانوروں کی قربانی کرنی چاہیے، ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے، ان کے اندر عیب ہو تو نہیں ہوتی، کتنا عیب ہو تو اجازت ہے، یہ سارے فقہی مسائل جو ہے نا انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کروں گا۔ قربانی اصل تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے مختلف آزمائشوں میں ڈالا، امتحانات لیے اپنے پیغمبر خلیل سے، اور حکم بھی دیا فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے اپنے ابراہیم کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، مختلف آزمائشیں اپنے نبی پہ ڈالی۔ تو اب ساری آزمائشیں دی گئی، کبھی مال لیا جا رہا ہے، کبھی جانوروں کی قربانی لی جا رہی ہے، کبھی اپنی قربانی مانگی جا رہی ہے، اور پھر آخری قربانی تھی وہ اپنے بیٹے کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر، جو تجھے سب سے زیادہ عزیز چیز ہے نا، اس کو میرے بارگاہ میں پیش کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے زیادہ، باقی آپ نے ساری آزمائشوں سے گزرے، بیوی کو حکم ملتا ہے کہ اسے ایسی جگہ پہ بیٹے کو چھوڑ کے آؤ، ربنا انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ ہو یہاں پہ کوئی زیرو چیز نہ ہو، چٹیل میدان ہو۔ آپ شام سے چلتے ہیں، بیٹے کو بھی لیا، حضرت ہاجرہ کو بھی ساتھ لیا، لے کر مکہ شریف، عرب شریف کے اندر آئے، اور آ کر کعبہ شریف کے بالکل قرب کے اندر آپ کو چھوڑ دیا۔ کوئی انسان زیرو چیز نہیں ہے نزدیک، کوئی ایسی پانی پینے کا کوئی سلسلہ، وہاں پہ کوئی کنواں نہیں ہے، کھانے کی کوئی دکان ہو یا کوئی قریب مارکیٹ، کوئی چیز ہی نہیں ہے، دور تک کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ
کو چھوڑ کر جب جانے لگے نا حضرت خلیل اللہ، تو آپ نے ان کا دامن پکڑ لیا، فرمایا اے میری سرتاج، اے میری عزتوں کے رکھوالے، بتا اگر مارنا ہی مقصود تھا تو کوئی اور حربہ لگا لیتا، ہمیں یہاں کیسے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ہمیں یہاں پہ کس کے آسرے پہ، کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے؟ دور تک کوئی زیرو چیز نہیں، نہ انسان بس رہے ہیں، نہ کوئی ایسا کوئی پانی کا انتظام ہے، میں کیا کروں گی؟ حضرات گرامی، اللہ کے خلیل اللہ کی رضا کے اندر فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچے ہوئے تھے۔ اور میں جب یہ پوچھا نا بیوی نے، آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، فرمایا اے ہاجرہ، بھلا میرا جی کرتا ہے میری رفیقہ حیات ہو، میری عزت ہے تو، اور میرا نور نظر حضرت اسماعیل، وہ بیٹا جو مجھے عمر کے آخری پہر میں ملا، میں آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں ایسے ہی؟ فرمایا پھر کیا ہے؟ فرمایا ہاجرہ، اس میں میرے رب کا حکم ہے، میرا رب اس پہ راضی ہے۔ حضرت ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، فرمایا ابراہیم آپ چلے جائیں، ہمارا رب ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر حفاظت کیسے ہوئی؟ کتنی اس بڑی امتحان سے کیسے صابر ہیں حضرت ابراہیم بھی، اور ہاجرہ نے بھی صبر کی انتہا کر دی۔ آج تو اتنا ہم وہ چلے گئے دنیا کے اندر لت پت ہو گئے، نوجوان بچیاں اکیلی جدھر مرضی ہیں جائیں، والدین کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس پہ غور کیا کریں، سب سے مقدس سفر ہے اللہ کے گھر کا، حج عمرے کے لیے بغیر محرم کے عورت حج پہ نہیں جا سکتی، بغیر محرم کے عمرے پہ نہیں جا سکتی، اللہ کے گھر نہیں جا سکتی، تو بغیر محرم کے وہ لاہور جائے، اسلام آباد جائے، دوسرے شہروں کے اندر جا کر وہ جاتی رہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس پہ غور کیا کریں، محرم ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، اس کا باپ ہو، اس کے ساتھ جائے۔ حضرات گرامی، حضرت ہاجرہ نے پھر صبر کی انتہا کی، حضرت وہ مقام آج بھی محفوظ ہے، صبر کیا، ازمائش اللہ کے اس حکم پہ راضی ہوئے، میرے رب نے اس پہ کتنا بڑا انعام عطا فرمایا، کتنی عزت دی۔ میں آپ چلے جائیں، آپ گئے، بیٹا ہے، نور نظر ہے، حضرت اسماعیل، پیاس پانی جو توشہ تھا پاس، اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی، جب ختم ہوئی نا پیاس لگی، آپ کو بھی پیاس لگی، بیٹا پیاس سے بلکنے لگا، آپ دوڑی پہاڑی، قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، دوسرا پارہ ہے، اور میں آپ مروہ پہ پہنچی، دوڑی صفا کی طرف، صفا سے دوڑی، پانی کوئی نشان مل جائے، کہیں پہ کوئی آبادی نظر آ جائے، میں دیکھوں وہاں پانی لے آؤں۔ حضرت ہاجرہ جب دوڑی، اب کیا قرآن نے اس نقشے کو پوری طرح محفوظ کیا، فرمایا میری پاک بندی اس پہاڑی پہ دوڑی اسماعیل کے لیے، میرے حکم پہ وہاں پہ ابراہیم نے چھوڑا اسماعیل کو، بیوی کو، اب وہ تنہا ہے، پانی کے لیے دوڑی ہے، تو کیا اس نقشہ کس انداز میں کھینچا میرے رب نے؟ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا جہاں میری بندی دوڑی ہے نا، نبیہ نہیں دوڑی، ولیہ ہے، اللہ کے نبی کی بیوی ہے، اللہ کے نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، ابراہیم بھی نبی ہے، وہ شوہر ہیں، اور بیٹا اسماعیل وہ بھی نبی ہے جو بیٹا ہے۔ دوڑی، رب نے فرمایا یہ عام پہاڑ نہیں رہا، یہ اب میری نشانی بن گیا ہے۔ فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمان میرے گھر کا طواف کرے گا، طواف کرنے کے بعد جو تو جہاں پہ میری بندی دوڑی تھی نا، میں نے تیرے لیے وہاں پہ دوڑنا لازم قرار دے دیا ہے، میں نے اس مقام پہ دوڑنا۔ اب وہاں پہ جو حجاج تشریف فرما ہیں وہ جانتے ہیں، مروہ سے چلتے سفر شروع کریں، صفا پہ آئیں، راستے میں سبز لائٹیں لگی ہیں، جہاں پہ حکم ہے تھوڑا تیزی سے دوڑو، پیر اٹھا کر محسوس تمہیں ہو کہ تھوڑا جلدی ہے اس بندے کو، اس طرح دوڑو، اس طرح نہیں
میں نے تو دیکھا وہاں پہ اس طرح کرتے ہیں نا، وہ جس طرح سپیڈیں لگا دیتے ہیں، سپیڈ کا نہیں حکم، فرمایا اتنا تیز چلو، پیچھے سے آہستہ بے شک آ جاؤ، لیکن اس مقام پہ اتنا تیز چلو کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے اسے جلدی ہے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ نہ دوڑیں، عورتوں کے لیے حکم ہے نہ دوڑیں، تیز بھی نہ چلیں، وہ اپنی سپیڈ جس انداز میں ان کا وہ چل رہی ہیں وہ اسی طرح چلے۔ وہاں عورتیں بھی اس طرح، اکثر جو پاکستانی ہیں وہ اس طرح کر رہی ہوتی ہے، انڈین اور جن کو علم ہی نہیں ہے وہاں پہ بھاگ رہی ہوتی ہے۔ تو اس مقام کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ فرمایا میرے ابراہیم کی آزمائش تھی، میری بندی نے اس پہ صبر کیا، بیٹے کی قربانی پیش کی۔ فرمایا اب قیامت تک سب لوگوں کے لیے اس مقام پہ جا کر دوڑنا اللہ نے واجب قرار دے دیا۔ تمہارا عمرہ اس وقت نہیں ہو سکتا مکمل جب تک وہ آپ وہاں پہ دوڑیں گے نہیں، وہاں پہ آپ وہ صحیح نہیں کریں گے، وہاں پہ صفا مروہ کے درمیان دوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ نے اس کو نشانی بنایا، فرمایا یہ میری نشانی ہے، یہ جو صفا مروہ کی پہاڑی ہے میری نشانی ہے۔ اور جب اسماعیل کی قربانی ہوئی تو اللہ نے اس قربانی کے جانور کو بھی اپنی نشانی کہا، شاعر اللہ کہا، یہ میری نشانیاں ہیں قربانی کے جانور، ان کے ساتھ سختی نہ کرو، انہیں نہ مارو، نہ ان کو دوسرا گالی دو۔ ویسے بھی جانور کو، کسی جانور کو بھی گالی دینا اللہ کے محبوب نے منع کیا ہے، انسانوں کو گالی دینا ایک دوسرے کو منع کیا ہے۔ فرمایا ان پہ سختی، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرو، اچھی طرح ان کی صحت بناؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سوال ہوا۔ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ فرمایا اس سنت کو اللہ نے میری امت کے لیے بھی قائم رکھا۔ فرمایا کہ جو بھی میرا امتی صاحب نصاب ہے نا، اللہ نے جسے رزق دیا ہے، فرمایا وہ میرے راستے پہ ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرے، جانور ذبح کرے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن، فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور جو ہے نا، یہ انسان کے لیے سواریاں ہوں گی، پل صراط سے گزر